کراچی 2 دن سے لرز رہا ہے. مختلف اوقات میں 11 بار زلزلے کے جھٹکے. شہری خوفزدہ. 19واں زلزلہ 11:34 پر آیا. شدت ریکٹر اسکیل پر 2.5. گہرائی 30 کلومیٹر ریکارڈ. مرکز شمال مشرق DHA سٹی میں 15 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. چیف میٹرولوجسٹ سربراہ سونامی وارننگ سیل امیر لغاری کا کہنا ہے کہ کراچی میں فالٹ لائن فعال ہو گئی. زلزلوں کا خطرہ بڑھ گیا. لانڈی کی فالٹ لائن میں انرجی جمع ہو رہی ہے. مزید زلزلوں کا خدشہ ہے. شہری الرٹ رہیں. معمولی زلزلے کے باعث قیدیوں کو باہر نکالنا غلط فیصلہ تھا. ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار کے واقعے پر مکمل تحقیقات کے بعد ذمہ داران کے خلاف کارروائی کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب. کہا میری اطلاعات کے مطابق فرار ہونے والے قیدی معمولی جرائم میں ملوث تھے لیکن جیل توڑنے کا واقعہ دہشت گردی ہے. اگر قیدی رضاکارانہ طور پر واپس نہیں آتے تو انہیں گرفتار کر کے متعلقہ دفعات کے تحت کارروائی کریں گے. سندھ کا بجٹ 13 جون کو پیش کریں گے. وفاق سے اپنا حق مانگیں گے. ہم کسی ادارے کی نجکاری کے بجائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کے حق میں ہیں. کراچی میں زلزلے کے دوران ملیر جیل میں قیدیوں نے اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر فائرنگ کر دی. ہنگامہ آرائی کے دوران ایک قیدی ہلاک، 5 زخمی. 216 فرار ہو گئے. 5 سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی. 78 قیدیوں کو مختلف علاقوں سے گرفتار کر لیا گیا. زلزلے کے دوران قیدی خوف کا شکار ہوئے. کسی کی کوتاہی نہیں. سپرنٹینڈنٹ ملیر جیل ارشد شاہ نے جیل حکام کو کلین چٹ دے دی. کہا میں پہنچا تو قیدیوں نے مجھ پر بھی حملہ کر دیا. ایڈیشنل IG جاوید عالم اوڈھو نے کہا ہے کہ ملیر جیل سے کچھ قیدیوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے فوری طور پر رسپانس دیتے ہوئے انہیں روکا اور زیادہ افراد کو فرار ہونے کا موقع نہیں ملا. جیل میں کوئی ہائی ویلیو یا خطرناک ملزم موجود نہیں تھا. اسلام آباد کے علاقے G13 میں قتل. ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل فیصل آباد سے گرفتار. آلہ قتل برآمد کر لیا گیا. پولیس کے مطابق ملزم نے خود کو مقتولہ کا دوست بتایا ہے. مقتولہ کی والدہ کی مدعیت میں تھانہ سنبل میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. بھارت کے خلاف 96 گھنٹوں کی لڑائی مکمل طور پر اپنے وسائل سے لڑی. پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے لیے کوئی مؤثر اور منظم طریقہ کار موجود نہیں. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے برطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہم نے صرف پاکستان کی اندرونی صلاحیتوں پر انحصار کیا. جو آلات استعمال کیے وہ ایسے ہی ہیں جیسے انڈیا کے پاس ہیں. ہم نے کچھ ساز و سامان دوسرے ممالک سے خریدا ہے. ہنگامی رابطوں کے لیے صرف DGMOs کی ہاٹ لائن ہی انحصار ہوتا ہے. آپ کا واسطہ انتہائی پسند ذہنیت کے ساتھ ہو تو عالمی برادری کے پاس مداخلت کے لیے محدود وقت ہوتا ہے. اس بار امریکہ اور دیگر ممالک نے کیا وہ مہلت بھی اب بہت محدود ہو چکی ہے. وزیر اعظم نے ملک میں توانائی کی پیداوار اور پانی کے وافر ذخیرے کا مؤثر نظام قائم کرنے کے لیے دیامر بھاشا ڈیم جیسے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. بھاشا ڈیم اور دیگر آبی وسائل کے امور پر اہم اجلاس سے اظہار خیال میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پانی ذخیرہ کرنے کی استطاعت بڑھانے، زراعت کے لیے درکار پانی کی فراہمی، سیلاب کی روک تھام کے لیے نئے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے. ہماری معاشی خود انحصاری کا دار و مدار سستی بجلی اور زراعت پر ہے جس کے لیے پانی کی سٹوریج بڑھانے اور پانی کے مؤثر استعمال کی ضرورت ہے. پاکستان کو آبی جارحیت کی دھمکیاں دینے والی مودی سرکار اپنے ہی ملک میں پانی کے مسائل پر قابو پانے میں ناکام. مودی سرکار آسام سمیت شمال مشرقی بھارت میں شدید بارشوں اور سیلاب کی صورتحال پر قابو پا نہ سکی. مودی سرکار کی غفلت کے باعث 36 لاکھ سے زائد بھارتی عوام سیلاب سے متاثر. آسام کے 19 اضلاع میں شدید سیلابی صورتحال نے لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا. بارشوں اور سیلاب کے باعث 34 افراد جان کی بازی ہار گئے. بھارت میں مانسون کے دوران پانی کے ذخائر اور نکاسیاب کے ناقص انتظامات نے حکومتی انتظامیہ کو بے نقاب کر دیا. بھارت کا علاقائی بالادستی کا خواب ادھورا رہ گیا. پرانے دوست اور اتحادی ملک بنگلہ دیش نے دوری اختیار کر لی. بنگلہ دیش کی چین کو سرمایہ کاری کی دعوت. بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کی چینی سرمایہ کاروں سے کہا وہ بنگلہ دیش کو اپنا گھر اور پیداواری مرکز بنائیں. ماہرین کے مطابق چین پاکستان کے بعد سب سے زیادہ فوجی امداد بنگلہ دیش کو دے رہا ہے. چکن نیک کے قریب ہوائی اڈہ پروجیکٹ بنگلہ دیش بھارت کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے.
कारोबारी बरादरी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़। हुकूमत ने SECP कानून में तरमीम की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। वजारत सनअत व पैदावार का कहना है कि कवानीन में तरमीम करके एक नई शक्ल शामिल की जाएगी। माली निगरानी यूनिट की तहकीकात से मुतालिक कानून में भी तब्दीली ज़ेर गौर। मशकूक लेन देन की तहकीकात बिला ताख़ीर शुरू की जा सकेंगी। कारोबारी इदारे या फ़र्द के खिलाफ तहकीकात शुरू करने से पहले SECP से इजाज़त लेना होगी। बैंकिंग चैनल से होने वाली रकूम की मुंतकली की तहकीकात नहीं होंगी। हवाला हुंडी जैसे गैर कानूनी ज़राए से होने वाली ट्रांजैक्शंस की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए सनती शोबे में इजाफी जुर्माने और सज़ाएँ ख़त्म करने पर भी गौर।